اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آپ پر بالحق، سچ اور ٹھیک طریقے پر، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک رسولو، یہ جماعت ہے رسولوں کی، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کے درجے اللہ تعالیٰ نے بلند کیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دیں، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ لوگ لڑتے وہ جو ان انبیاء کے بعد آئے ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پھر ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ پچھے اللہ تعالیٰ جڑے واقعات بیان کیتے ہیں حضرت طالوت اور حضرت شمویل علیہ السلام نے، اور حضرت داود نے جالوت قتل کرنا، اور ان ہزارہ لوگ جڑے موت نے ڈر تو اپنی بستیاں چھوڑ کے نکل گئے کہ اسی اس اپنی گرائیں چگر رساں تو مر وساں، تو انہاں ہزارہ لوگوں تے اللہ تعالیٰ موت طاری کی تھی۔ تو یہ جڑے واقعات اللہ تعالیٰ گزشتہ صدیاں نے، اور جنا کئیاں ہزار سال ہو گئے، کئیاں 2000 سال پہلے واقعات، تو کم از کم یہ داود جالوت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی 1000 سال پہلے نہ اسنا اتلا جڑا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 1000 سال پہلے، اور بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان 600 سال 571 سال نہ فاصلہ، تو ای 600 سال اور او 1000 سال، تو ای اتنی پرانیاں گلاں اور منو عن انہاں ان بیان کرنا جکن ان واقعات ہو چکے ہیں، تو ای سوائے اللہ تعالیٰ تو نہ کوئی بیان کر سکنا، اور نہ کہیں کوئی بیان کرنے واسطے اتنا مضبوط ماخذ اور کوئی مستند دلیلان جس ذریعے اس صدیاں پرانے واقعات منو عن ان بیان کر دے جکن ہوئے، تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکے وچ امی مشہور ہیں، اور امن بھی امی، آپ کہیں کو کوئی نہیں پڑھیا، اور اللہ تعالیٰ نبوت واسطے حضور منتخب کیتا، تو انہوں نے زبان چو ان واقعات نہ بیان ہونا، اور وقت اے جے واقعات جڑے تورات اور زبور اور انجیل نی طرف منسوب ہو کے غلط بیان ہوئے وین، اور یہود و نصارہ انہوں وچ خلط ملت کر کے اپنی مرضی نے واقعات بنائے وین، قرآن اتر کے اس تورات اور انجیل نے بھی تصحیح کی تھی کہ یہ جو کچھ نا اس واقعہ اور قصے بیان کیتا ہے قصہ انج نہیں، بلکہ یہ قصہ انجے جکن آمنہ نے امی لال نے منہ جو پہ نکلنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیاں پرانے واقعات منو عن سنا دیونا، یہ نبوت نہیں تو اور کہوے۔ اللہ تعالیٰ انہاں واقعات بیان کر کے پہلی آیت یہ حقیقت بیان کی تھی کہ میرے محبوب ان پچھلے زمانے نے واقعات بیان کرنا، تلک آیات اللہ، ان اللہ نے آیاتن
اللہ نیاں نشانیاں نتلوہا علیک بالحق جیڑا اسی تساں نے اتنے تلاوت کرنے پے ہیں، اور بالحق نے اتنے مطلب ہے سچی اور پکی گل جو کچھ ہوئی او اسی تساں اتنے بیان پہ کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اللہ نے آیاتن جڑیاں ٹھیک تساں تے تلاوت ہونیاں پیان اور تسی اگو اینا سنانے پے ہو، اور اس تو انج ہونا پیا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تسی میرے رسولاں وچوں ایک رسول ہو۔ تو یہ جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ گل آکھنا کہ اے میرے محبوب تو میرے رسول ہے اور تسی میرے پیغامبر ہو اور میرے تسی نبی ہو، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہوئے اور ایک لوڈ اور پیار نہ لفظ بھی ہوئے، اور آپ نی تسلی اور تسلیہ بھی ہوئے کہ جس وقت مکہ والے پیارے نبی نہیں رسول نہیں تو اتھے اللہ تعالیٰ قرآن نہیں آیت اللہ کے آکھن کہ تسی میرے رسول ہو، تو یہ اس جڑے دیاڑی داغ لگنے ہے یا پریشانی دل تے ضرب لگنی ہے نا نبوت انکار کرنے نہیں، تو اس قسم کی آیات آن کے حضور تسلی دے دینی ہے کہ انہوں نے مننے نہ کچھ نہیں ہونا، میں مجھے آڑا جے پہ آخنا تسی میرے رسول ہو۔ تو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور تسی میرے رسولاں چو رسول ہو، اور مرسلین اس تو آکھے نے کہ تسا تو پہلے بھی رسول گزرین اور ان دنیا تے آئین، اور جکڑوں نا میں اپنی رسالت واسطے منتخب کیتا ہے انہیں اور تسا تے بھی میں اپنا فضل کر کے تسا اپنی نبوت اور رسالت واسطے منتخب کر گئے تھا۔ انہاں وچوں کچھ رسولان اللہ تعالیٰ تے اگلی آیت ذکر فرمایا تلک رسول، تلکا مؤنث واسطے استعمال ہونا عربی چ، اون ذالک تے ڈھکنا ہے ذالک الرسل، یہ رسولانی جماعت ہے، لیکن علماء لکھ رہے ہیں کہ رسل تو پہلے لفظ جماعت معذوف ہے، تلک الجماعت الرسل، تو جماعت چونکہ مؤنث ہے تو اس واسطے تلکا بھی مؤنث ہے کہ ای رسولانی ایک جماعت گزری جنہاں وچوں تسی بھی ہو، تسا جے رسولانی ایک جماعت گزری، فضلنا بعضهم علی بعض، اسا بعض رسولاں ہوتے فضیلت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاں ظاہر ہے انہوں نے مختلف مراتباً، اور اللہ تعالیٰ انبیاء مختلف شانہ دیتیاں، مختلف درجے دیتے ہیں، مختلف انہاں مقامات عطا کیتے ہیں۔ اس تو 300 تو 313 یا کوئی تعداد 300 تو تے جڑے رسول ہیں، باقی سارے نبین رسول آخر جس جڑا مستقل ایک نواں نبوت رسالت کتاب شریعت کوئی چیزیں گھن کے آیا ہوئے تو او رسول ہونا، تو یہ تھوڑے 300 اور 313 مختلف روایات ہیں، یہ کچھ ان رسول ہیں، باقی جتنے ان سب نبین، تو انہاں وچوں بھی جڑے 300 رسول ہیں انہاں وچوں 5 پیغمبر جڑے ہیں ان اولو العظم پیغمبر ہیں، یعنی انہوں نے شان سب تو زیادہ، اور انہاں قرآن مجید ایک دو جائیاں تے اللہ تعالیٰ اکٹھا ذکر کیتا انہاں 5 نبیاں، تا انہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 رسول ہیں جڑے اولو العظم ہیں۔ انہاں وچوں وات علماء لکھا کہ سب تو پہلا درجہ اور سب تو پہلا نمبر جڑا عظمت اور فضیلت نال او تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، اور آپ تو بعد دوسرے نمبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس تو بعد حضرت نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ انہوں نے فضیلت اور عظمت ہے، لیکن اساں اسے زیادہ چھان بین نہیں ضرورت نہیں، اتنا ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور رسولوں تے فضیلت دیتی، باقی اسے زیادہ بحث کرنی کہ وہ پہلے نمبر تے انہن وہ دوئے نمبر تے وہ تریے نمبر تے وہ او نبی اس نبی تو گھٹے اس تو گھٹے، اس نے اختیار چھڑے کو نہیں، اللہ نے ہاں انہوں نے درجات ہون، لیکن ان درجات اللہ تعالیٰ نے علم چن، اور چھڑے واسطے تمام انبیاء اور رسولوں تے ایمان رکھنا، انہوں نے احترام کرنا، انہوں اللہ نے بھیجے ہوئے مننا، ای چھڑے تے فرض ہے۔ اگر کہیں ہکی نبی نہیں نبوت نبی انکار کرساں تو بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہوا نا۔ اس تو ایمان بالغیب ہے، اساں ہی بھی نہیں پتہ نبی ہے کتنے، رسول ہے کتنے، اگر کہیں روایت جانا پہ 300 یا 313 تو ایمان رکھنے واسطے ضروری نہیں بھائی 300 تے میرا ایمان ہے، رسول جے لکھ ہون 1000 ہون 10,000 ہون، تو جتنے بھی رسول ہیں جتنے بھی نبی انہاں سارے تے سیڈا
ایمان ہے۔ باقی قرآن مجید صرف 5 نبیاں نا آنا، 5 انبیاء ایسے ہیں جنہاں نا قرآن مجید گدا، باقی مرسلین آکھے نے، کدیں انبیاء آکھے نے، نبی آکھے نے، اے آکھے تو باقی رسولاں وچ پایا نے، نہیں تو انہوں نے حقیقی گنتی اور تعداد کے ہوئے قرآن مجید ایسا بیان نہیں کیتا۔ اور نام وچوں بھی صرف 5 نبی جنہوں نے نام قرآن مجید مذکور اور موجودن، اس تو علاوہ 1.25 لاکھ نبی تو انہوں نے نام اللہ تعالیٰ کلن رسولن نقص علیک من انبائہا، بہت سارے رسول ہیں جنہوں نے کس اسا تساں بیان کیتے، اور کچھ ایجے نبی اور رسول ہیں جنہوں نے اسا تساں آگے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیتا، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تھے۔ ان جتنے بھی رسول ہیں انہاں سارا تے سڈا ایمان ہے۔ ہاں انہوں نے آپس درجات ہیں اور وہ نہ یا انہوں نے رب پتا سڈے علم نہیں۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث سے فرمایا نا کہ ماں حضرت یونس تے فضیلت نہ دیو، تو یہ اس نہیں مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یونس افضل ہیں۔ اس حدیث میں بھی مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے درجات نہیں اونچی نیچی اتنی بحث ہے تسی نہ پاؤ کہ وہ افضل ہے اور وہ کم درجے نہ، آپ تو بطور تواضع فرمایا کہ ماں انہیں تو نہ وداؤ، اور ایک ہی جگہ فرمایا میں نہ ای رویہ نہ رکھے جڑا یہود و نصارہ رکھا، تا ان جڑی تفریق انبیاء نہیں یہ اساں کرنے نہیں اجازت نہیں، با یہ مان کے حضور سب تو افضل ہیں، اور باقی رسول جڑے ہیں انہاں اللہ تعالیٰ آپس درجات بھی دیتے ہیں، فضل اللہ بعضهم علی بعض بعض ہوتے اسا فضیلت دیتی۔ انہاں چو 3 اللہ تعالیٰ تے ذکر کرنے پین، پہلے فرمایا منہم من کلم اللہ، انہاں چو بعض انہاں جنہاں نال اللہ تعالیٰ کلام کیتا، ای کلام والے جڑے ہیں ان مرادن جنہاں نال اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کیتا، نہیں تو وہی نے ذریعے تک کوئی نبی بھی ایجا نہیں جس نال اللہ کلام نہ کیتا ہوئے، انہوں نے سارا نہ کلام ہویا۔ اس کلام تو مراد براہ راست وہی تو کئی واسطے تو بغیر، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ معراج نہیں رات اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہونے نا شرف حاصل ہوا۔ لیکن کلام چونکہ تھے عام طور تے قرآن مجید کلیم حضرت موسیٰ آکھا گیا، اس تو علماء لکھ رہے ہیں کہ اس کلم اللہ تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن منہم انہاں وچوں کچھ ایجن جنہاں اللہ نہ کلام ہویا، تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس دنیا تے کلام ہویا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور اضافہ کیتا گیا کہ انہاں اس جہان جو برا کے اپنے نال ہم کلام کیتا گیا۔ اور وقت حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام آواز سنی صرف، اور اس آواز نے بھی پہنچنے نے اگو سینکڑا ذرائع ہے جنہیں نور نے پردے جو چھن کی وہ آواز آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کوڑ وان کے اللہ تعالیٰ نے کلام سننا، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ حضور عطا کیتا۔ تو نبیاں وچوں کچھ ایسے جنہاں نال اسا کلام کیتا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض جنہوں نے ایسا درجے بہت بلند کیتے ہیں، ای بعضهم تو اکثر مفسرین لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرادن، کہ اتھے حضور نے ذکر ہونا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات اسا سب تو بلند کیتا، تو انہاں چو کئی ایجن جنہوں نے اسا کلام کیتا، کئی ایجن جنہوں نے اسا درجے سب نالو بلند رکھیں۔ وآتینا، اور 3 رسول جڑے جنہوں نے ذکر کیتا نے فرمایا ایک عیسیٰ ابن مریم جنہاں اسا البینات واضح نشانیاں دے کے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ان اسی 3 سپارے انشاءاللہ سورۃ آل عمران اگے آنے پہن، اور اسے انہوں نے سارے معجزات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتا ہے وہ سارا بیان ہو سی۔ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ایدناہ بروح القدس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اساں مدد کی تھی روح القدس نے ذریعے۔ روح القدس و مرادن حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ میں پچھلے جمعے تفصیل نہ عیسیٰ ابن مریم نے ولادت نہ واقعہ بھی بیان کیتا، اور کدائیں عیسیٰ ابن مریم آکھا گیا قرآن، کدائیں خالی ابن مریم بھی آکھا گیا۔ ای پورے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ والد سمیت نہ گھڑنا والدہ سمیت، ای صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے، باقی پورے قرآن کدائیں کہیں اگر باپ نبی اور بیٹا بھی نبی تو اللہ تعالیٰ باپ سمیت نہ نہیں گدا کہ اسماعیل بن ابراہیم،
یا سلیمان بن داود، تو ای جڑا ابن مریم ہے ای بار بار قرآن مجید چی لفظ آیا، تو اس نے اندر بھی ایک معنی اور مطلب ہے، اور وہ معنی اور مطلب یہ ہے کہ نبیاں وچوں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق چونکہ ابنیت نا بہت بڑا عقیدہ زمین تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹن، اور ابنیت نی نسبت اللہ تعالیٰ نی طرف، تو اللہ اس نسبت کٹنے واسطے بار بار آکھا ابن اللہ نہیں ابن مریم، ابن اللہ نہیں ابن مریم، ابن مریم ابن مریم، تاکہ لوگوں نے دماغ چی گل بہ وجہ کہ خدا نہ کوئی بیٹا نہیں، عیسیٰ اگر بیٹا تو مریم نہ بیٹا، اللہ نہ بیٹا نہیں، اس تو اساں بار بار ابن مریم ابن مریم، مریم نہ بیٹا مریم نہ بیٹا، تو اتھے بھی آتینا عیسیٰ ابن مریم، اور اس تو بھی مریم نہ ذکر ہے کہ انہوں نے چونکہ والد کوئی نہیں، تو کوئی کل انہوں نے کوئی والد بڑا آنے مرزا قادیانی ہوں جو کنو آنا یوسف مصری انہوں نے ابا ہے، تو اے جہاں لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ نال بار بار ابن مریم کہ عیسیٰ کہیں باپ نے بیٹے نہیں بلکہ مریم نے بیٹے اور اللہ اپنی قدرت نہ ہونا پیدا کی تھا۔ تو جبریل چونکہ جبریل نے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت بھی ہوئی، اور وقت انہوں نے ولادت تو بعد بھی جبریل ہر موقع تے مدد واسطے حضرت عیسیٰ نے نال رہن، تو اس تو قرآن مجید بہت ساری جگہیں تو اللہ لفظ استعمال فرمایا کہ اسا عیسیٰ نے مدد کی تھی روح القدس نے ذریعے، جبریل نے ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نال رہن۔ اگے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کی جڑا انبیاء نا سلسلہ، اس تو بعد لوگوں نے اندر اختلافات بھی آئیں، نبی آئیں رسول آئیں، انہوں نے لوگاں تعلیم ترغیب سارا کچھ کیتا، لیکن انہوں نے وہنے تو بعد لوگاں وچ وقت اختلافات ہوئیں، اختلافات تے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئیں، اور وقت لوگ کچھ مومن بن گئے کچھ کافر ہو گئے، اور اس سسٹم ہر زمانے وچ انسانہ نہ چلنا رہا۔ نال ایک تکوینی طور تے ارشاد فرمایا نے کہ اگر میں چاہیاں تو دنیا تے کوئی اختلاف نہ ہویا، ان لوگ بڑن بھی نہیں اور ایک ہی دنیا قتل بھی نہ کرنا، اور عقیدے وچ بھی یہ نہ ہوا کہ کوئی مومن تے کوئی کافر، اگر میں چاہیاں تو سارے مومن ہو سکنے ہیں، میں چاہیاں تو سارے ایک ہی کان الناس امتاً واحدتاً، ایک زمانہ اس دنیا تے گزرا جیسے سارے لوگ ایک دین تے ہیں، تو اگر ایک دین تے آئے تو میں انہاں ایک دین تے بھی رکھ سکنے ہوں، لیکن میری مشیت ہی یہی کہ اس دنیا میں دارالامتحان بنا کے بھیجا اور دار و تکلیف بنایا، ہر بندے مکلف بنا دیتے ہیں کہ تو ہے نیکی بھی ہوئی اور برائی بھی ہوئی، جس سے تو چلنا چاہنا اس سے تو چل، تو اللہ تعالیٰ واسطے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سارے نیک ہو وجنا۔ اور میں آگے بھی غالباً کدائیں دوئے سے پارے دسے ہو سی کہ پوری کائنات ایک انسان تے جنات، ان دو مخلوقان جنہاں اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دیتا، نہیں تا 40,000 عالمن یا 80,000 عالمن یا 18,000 اللہ تعالیٰ نے مخلوقات عالمن، اسی حقیقی تعداد تا اللہ کوڑے، لیکن اس کائنات اتنا تا اسی اپنی اکھیاں نہ ویکھنے پہ نا کہ لکھاں قسم دی مخلوق ہے، یہ جڑی ہزارہ قسم دی مخلوق ہے، یہ سب تکوینی طور تے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں پابند اوے یا کوئی نہیں، ساری کائنات پابند ہے، سورج پابند ہے، ستارے پابندن، چند پابند ہے، زمین پابند ہے، آسمان پابند ہے، ان ہواواں، ان بارشاں، ان طوفان، ان زمین چو اگنے والیاں چیزاں، اتو لمنے والیاں بارشاں، بادل، ان سب اللہ تعالیٰ نے ایک جکڑے ہوئے نظام نے تحت چلنے پہن، ایک جھاڑے بھی سورج نافرمانی نہیں کی تھی، ایک جھاڑے بھی زمین نافرمانی نہیں کی تھی، کتنے درختن، کتنیاں فصلان، کتنے باغاتن، پہاڑن، چشمین، جھرنے، نہران، ان سب اللہ تعالیٰ نے مخلوقن، اور انہاں چو کوئی بھی اللہ نے نافرمانی، تو اللہ پہنے اپنی عقل نہ سوچو کہ جس وقت میری ای ہزارہ مخلوق میری نافرمانی نہیں کرینی پئی، سارے ایک رخ تے ٹرنے پہن، تو میں انساناں بھی اگر ایک رخ تے چلاونا چاہیاں تو میرے واسطے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان بھی باتیں نہیں ہونی ہونا جی کون پتھر، شجر، آسمان، زمین، چند، ستارے، تو کیا فرق ہے؟ انسانہ جڑا میں اختیارات دیتے ہیں وہ اسی تو دیتے ہیں کہ انہاں میں ساری مخلوق ناڑو ایک الگ مخلوق بنا کے انہاں واسطے خیر اور شر نے دو بوئے لا دیتے ہیں کہ جس سے تو سنا دل کرے تو اسی اپنی زندگی اسے ہی لگاؤ، اور اس تو بعد تو سنا انجام اچھا یا برا وہ تو سنے اعمال نے بقدر قیامت ہے ڈھڑے ہو سی، اور وہ دن بھائی بڑا سخت ہے اور بہت بڑا، جس دن اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ پیشی ہونی۔ میں آج بھی صبح مشکات شریف ایک حدیث پڑھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حشر اور میدان قیامت والے جڑے اللہ حضرت آدم بلائے سن اور بلا کے فرمایا سن کہ ہن اپنی اولاد وچوں جڑا دوزخ نہ حصہ وہ الگ کر اور جڑا جنت نہ حصہ وہ الگ کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھن کہ یا اللہ انہوں نے الگ اور کرنے نہ کیا طریقہ، میں اپنی اولاد چو کتنے دوزخ والے پلے کھڑا اور کتنے جنت والے پلے کھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سن کہ 1000 آدمی چو 999 آدمی دوزخی الگ کر اور ایک بندہ جنت واسطے الگ کر۔ تو یہ حدیث جس وقت آپ ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ اکرام تا بالکل کابر گئے ایک باری اور انہاں فاٹا کہ یا رسول اللہ ای کے اور 1000 بندے جو ایک بندہ جنت ہے تو یہ تو کل دوزخین اور ہر سارے دوزخ ہے تو ای کیڑا خوش نصیب ہو سی جڑا وہ ایک جنت ہے ویسے۔ تو سبحان اللہ، حضور بھی رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ بھی رحمتاً۔ آپ صحابہ فرمایا پریشان نہ تھی وہ 999 یاجوج ماجوج چو پورے کرے سن تے تساں چو جنت ہی داخل کرے سن، یعنی وہ جڑے 1000 چو 999 پورے کر رہے نا وہ تک کرے سن یاجوج ماجوج چو تے جڑا جنت وچ موئنا 999 ادو تے جنت وچ ادو۔ تا اس تے وانی کہ کچھ حوصلہ کھڑونا نہیں تو اس جاڑے نے جڑے حالات ہیں ان حالات تے بڑے سخت ہیں۔ تو اساں اللہ تعالیٰ اساں تکوینی نظام بنایا کہ اتھے میں تو اساں دوئے خیر اور شر نے راہ تکا دیتے ہیں، کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مرنے والا بندہ نادم ہونا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ ہر مرنے والا کیوں نادم ہونا؟ فرمایا جڑا اچھے اعمال کر کے آنا اساں آخرت وچ ای ندامت ہونی کہ اے کاش میں تھوڑے کیتے میں زیادہ کیوں نہیں کیتے، اور جڑا خالی ہاتھ آنا اساں ندامت ہونی کہ میں ای کمی کوتاہی کیوں کر کے آیا، اے کاش میں سیدھے راہ تے ٹرا ہویا نیکی تے ٹرا ہویا۔ وہ اس تے پریشان ٹے کرانا تے نیک اس تے ندامت کرنا رانا کہ جڑا ٹائم میں ضائع کیتا انشاءاللہ وہ بھی ضائع نہ ہویا، جڑیاں راتی انجے گزر گیاں ان بھی نہ گزریاں ہوانا، جڑیاں نمازہ تو بغیر دن گزر گئے انشاءاللہ ان دن بھی نہ گزرے ہوانا کہ نمازہ تو بغیر، جڑیاں گھڑیاں ذکر تو بغیر، اللہ نے یاد تو بغیر، حضور تے درود تو بغیر گزر گیاں، اے کاش ان گھڑیاں بھی بغیر اس تو نہ گزریاں ہوانا۔ تو بھائی ایک لمحہ سڈے کو اللہ تعالیٰ نے امانت ہے، سی کوشش کراں کہ اساں بہترین کر کے لگائی ہیں تاکہ موت تو بعد کوئی پریشانی نہ ہوئے، سرخروئی ہوئے۔ تا علی ایت چیوے جی ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم، اگر اللہ چاہیا تو ان لوگ جڑے نبیوں تو بعد آئے ان آپس سے قتال لڑائیاں نہ کرنا، اور حالانکہ انہیں کو واضح نشانیاں بھی آ گئی ہیں، ولیکن اختلفو لیکن لوگوں اختلاف کیتے ہیں، فمنہم من آمن لوگ کچھ اے جے جنہ ایمان آندا، ومنہم من کفر اور کچھ لوگ اے جے جڑے نہ دلیلہ نے باوجود نبیہ تے رسولہ نے باوجود کفر تے ڈٹے رہن۔ ولو شاء اللہ مقتتلو اگر اللہ نے تکوینی مشیت ہویا تو ان آپس سے نہ لڑنا، ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ جو چاہنے وہی ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔